عین اس وقت جب کہ انگریز آ رہا تھا صورتحال کچھ بدل چکی. انگریز نے جب یہاں پر ان کے پادریوں نے تثلیث کی تلقین شروع کی ہے تو آئینہ توحید کے نام سے اس نے کتابچہ لکھا اس کی نفی کے لیے. اس حوالے سے یہ کچھ ایسی شخصیت بننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسلمان بھی اس کو قبول کرے، اور اس کے بعد پھر اس نے برہمو سماج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا. یہ وہی تھا کہ جو اس سے پہلے اکبر نے جو فلسفہ دیا تھا دین الہی، بھئی اللہ کا معاملہ کرو، صرف اللہ کو سب مانتے ہیں، صرف نام ہے مختلف ہے، کسی نے کوئی نام رکھ دیا، کوئی مہادیو کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، سب خدا کو تو سب مانتے ہیں. یہ جو رسالت کا معاملہ ہے اور شریعت کا معاملہ ہے، یہ فساد کی جڑ ہے. رسالت کی بنیاد پر شریعتیں مختلف، عبادتیں مختلف، ذرا اس کو پیچھے ڈالو. تو دین اکبری یا دین الہی اس کا نام تھا. اس کے اندر بھی در حقیقت کوشش یہ تھی کہ تمام مذاہب کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے اور اس کو کوٹ کے اور چھان پیس کے ایک صفوف بنا کر ایک کامن مذہب ہندوستان کا وجود میں لایا جائے. بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جنہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کی. اس نے بھی مجلس ازدی کے نام سے ایسا ہی ادارہ شروع کیا، اور یہ گویا کہ ٹھنڈی چھری کے مانند، اس لیے کہ اسلام کا دار و مدار تو رسالت پر ہے. بقول اقبال بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول آبیست. اسلام کا تو سارا معاملہ، دین جو ہے اس کا سارا جو مدار دار و مدار ہے وہ رسالت پر ہے، نبوت پر ہے، اسی پر شریعت کا سارا دار و مدار ہے. رسالت سے کاٹ دیجئے، حدیث سے کاٹ دیجئے، سنت سے کاٹ دیجئے، تو پھر قرآن کو پھر موم کی ناک بنا کر جو چاہیں آپ تعبیر کر لیں، جو چاہیں تشریح کر لیں، جدھر چاہیں اسے موم کی ناک کی طرح بوٹ کر لے جائیں. بہرحال اس معاملے میں بھی پھر ایک تیسری تحریک جو شروع ہوئی وہ بہت ملیٹنٹ تھی، آریہ سماج. دیانند سرسوتی نے، یہ ملیٹنٹ تھی اور بڑی اس کی جو ہے پذیرائی ہوئی ہندو معاشرے میں. انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، لہذا یا ہندو ہو جائیں مسلمان اور یا پھر یہاں سے ہجرت کر جائیں. کھل کر آریہ سماج، اسی کے تحت پھر مہاسبھا بنی، اسی کے تحت آر ایس ایس، انتہائی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے ہندوؤں کی، یہ سب جو ہے دیانند سرسوتی کا. یہ اسی طریقے سے پھر شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ریکلیم کرو مسلمانوں کو. یہ ہم ہی میں سے تھے، ان کے آباء و اجداد کہیں جو ہے مسلمان ہو گئے، انہیں واپس لو. چنانچہ راجستھان کے علاقے میں جہاں بڑی جہالت تھی، مسلمانوں میں علم نہیں تھا، بس کہیں بزرگوں کے کسی زیر اثر فیض سے، کسی صوفی کے، وہ اسلام تو لے آئے لیکن تربیت کا کوئی انتظام ہوا ہی نہیں، مسلمان حکومتوں نے کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر شدھی کی تحریک ہو رہی تھی. میوات کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جو میو تھے وہ ہندو ہو رہے تھے. اسی پر تحریک اٹھائی ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس تحریک کا، اس شدھی کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تبلیغی جماعت کا نظام بنایا تھا کہ بس 6 باتیں لو اور جاؤ، دیہات میں جاؤ، چنے لے کر گڑ لے کر جاؤ، کسی کا کھانا نہ کھاؤ، اپنا کھانا کھاؤ، کوئی تنخواہ نہیں، اور دین کی تبلیغ کرو. یہ نظام ان کا در حقیقت اسی شدھی کی تحریک کے جواب میں شروع ہوا. پھر سنگٹن کی تحریک شروع ہوئی کہ ہندوؤں کو سب کو جمع کر دیا جائے. اب اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے، علامہ اقبال نے جو نفی پھر وطنیت کی ہے، اتفاق سے یہاں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں: اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. اب ذرا قلب ماہیت کا اندازہ کیجئے. وہی شخص جو کہہ رہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، وہ آج اس وطن کو ایک سب سے بڑا بت قرار دے کر اور اس کا قلع قمع کرنے کے لیے کس قدر زوردار الفاظ جو ہے. اور یہی دوسری طرف یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے. یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے، یہ 18ویں صدی سے یورپ میں شروع ہوا. نیشن سٹیٹ
ایک ملک میں رہنے والے سب شہری ہیں، برابر ہیں، اور ان کے اندر مذہب کا اختلاف ہو یہ اس کا کوئی حیثیت نہیں. مذہب تو پرائیویٹ معاملہ ہے. ہاں جو سرکاری سطح پر ہوگا معاملہ، اجتماعی معاملات جو ہے وہ کسی مذہب سے طے نہیں ہوں گے. یہ نیشن سٹیٹ کا تصور، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. نہ زارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. اس سے بھی زیادہ مجھے ملا ہے ایک ان کے قطعہ جو ہے، منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے. بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. خیبر، غزوہ خیبر سے کہیں بڑھ کر یہ دین و وطن کا مارکہ، کہ ہمارے نزدیک ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن ہے. یہ جو مارکہ دین و وطن ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں وہ رول بھی پلے کیا کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے دین اکبری کا قلع قبا کرنے میں ادا کیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی کے بروز کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ اقبال، اور ان کو جو گہری نسبت تھی. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ہوتی تو جو ہمارے خان عبد الولی خان صاحب جا کر انڈیا آفس کے ریکارڈ سے کچھ چیزیں لے آیا کرتے تھے، ان کی اہمیت تھی. اس لیے کہ جب تک انگریز ہندوستان میں رہنا چاہتا تھا اس نے واقعتاً ڈیوائیڈ اینڈ رول اس پالیسی کو اختیار کیا ہے، اور یہ اس کی حکمت عملی کا لازمی حصہ تھا. لیکن جب پاکستان بنا ہے، لیبر پارٹی کی حکومت، وہ اکھنڈ ہندوستان کی حامی تھی. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ لارڈ ایٹلی وزیر اعظم قائد اعظم سے شدید نفرت کرتا تھا. اب تو اس کی کتاب شائع ہو چکی ہے، اس میں موجود ہے. اور جو ہمارا وائس رائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، وہ گاندھی کا چیلا تھا. پھر پاکستان کیسے بن گیا؟ یہ اللہ کی خاص حکمت ہے. یہ نوٹ کر لیجئے، یہ بہت اہم نکتہ ہے. اس میں آخری دلیل جو میں دے رہا ہوں، جس کا کوئی اور توڑ ہے ہی نہیں. سن 46 میں قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان قبول کر لیا. وہ کیا تھا؟ ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوگا، مرکزی حکومت ایک ہوگی، لیکن 3 زون ہوں گے. یہ جو 3 زون ہیں، 10 سال کے بعد اگر کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہوگا. قائد اعظم نے مان لیا. پورے ہندو پریس میں مذاق اڑا، ہنسی اڑائی گئی، بس ختم پاکستان کا مطالبہ. یہ سارا جو بھی شورا شوری تھی وہ ختم ہو گئی. بہت ہی وہ نازک وقت تھا مسلم لیگ کے لیے اور قائد اعظم کے لیے. لیکن اس اصل سبب کیا تھا؟ قائد اعظم جانتے تھے کہ انگریز اب یہاں سے جائے گا ہر قیمت پر. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریزی حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اپنے بہت آؤٹ لائنگ جو پوزیشنز تھے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی. They had decided to leave India. انہوں نے تو اپنا پروگرام 1948 کا رکھا تھا، 48 میں ہم ہندوستان چھوڑ دیں گے. سن 46 میں جب یہ مشن پلان آیا ہے، کیبنٹ مشن پلان، تو قائد اعظم کو محسوس ہوا کہ اگر ہم نے اس وقت اس بات کو نہ مانا تو عین ممکن ہے کہ انگریزی حکومت یونیلیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے دفع ہو جائے، رخصت ہو جائے. اور پھر ظاہر بات ہے ایک دفعہ مرکزی حکومت اگر ہندوؤں کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر ظاہر بات ہے کہ کوئی امکان نہیں رہے گا کسی بھی طرح کا. لہذا اس وقت اس کو قبول کر لو. اس میں موجود ہے 10 سال کے بعد تو ایک پاکستان کا خاکہ موجود ہے کہ زونز اگر ہونا چاہے علیحدہ تو ہو جائے. لیکن اس کو ختم کس نے کیا؟ پنڈت نہرو نے. یہ جو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے مابین جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. پنڈت نہرو اس وقت پریزیڈنٹ تھے کانگریس کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک دفعہ بن لینے دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. بات سچی کہی تھی اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خارج. بات تو صحیح کہی تھی.
لیکن قائد اعظم نے فوراً اسی کے اوپر موقف قائم کر لیا. چنانچہ انڈیا ونز فریڈم جو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر کی ایک ہی غلطی تسلیم کی ہے کہ میں نے اس وقت کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ دیا, اور یہ جو کیبنٹ مشن پلان تھا یہ ابوالکلام آزاد کے ذہن کی پیداوار تھا. لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اب کوئی الزام قائد اعظم کو نہیں دیا جا سکتا تھا کہ نیتیں یہ ہیں, تو پھر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے. یعنی ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں اگر نہرو خاموش رہ جاتا تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا. بات تو سچی وہی تھی کہ ایک دفعہ مرکزی حکومت بن لینے دو, پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. اب یہ 60 برس ہونے کو آئے, وہ کشمیر کا 1 انچ انہوں نے ہمیں نہیں دیا, تو پورا ایک زون دے دیتے. ناممکن. لہذا بات تو سچی اسی کی تھی. اگر وہ خاموش رہتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا. اب یہ معاملہ وہی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے مابین ہے, وہ بولا اور پاکستان بنا. تو یہ خالص ڈیوائن انٹرونشن تھی, اور اس کا قانون وہی اللہ کا کہ جب کوئی کہے کہ اللہ ہم تیری بندگی کے لیے آزادی چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دیتا ہے, وعدہ پورا کرتا ہے کہ اب دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. اچھا, اب اس عرصے کے دوران یہ جو میں نے کہا قائد اعظم نے راگ الاپا اسلام کا یا قوالی گائی اسلام کی, اس کے کوٹیشنز جو ہیں, جیسے کہ عزیزم عاقب سعید صاحب نے بھی کہا, ہم نے آج سے کچھ عرصے پہلے بھی ایک کتابچہ شائع کیا تھا, قائد اعظم سپیکس ہز ویژن آف پاکستان, ان کوٹیشنز کے اوپر. ابھی اس کو مزید انلارج کر کے 100 کوٹیشنز ہیں ان 10 سالوں کے دوران کی, جن کی تقریروں کے اندر انہوں نے برملا کہا ہے ہمارا نظام, ہمارا قانون, ہماری ہر شے اسلام کے مطابق ہوگی. 100 کوٹیشنز تو ہیں 37 سے 47 تک, اور 40 کوٹیشنز ہیں 47 کے بعد, پاکستان بننے کے بعد, جن میں سے صرف ایک میں 1-2 الفاظ کو لے کر جو ہے ہمارا جو سیکولرزم پسند حلقہ ہے, وہ اس تقریر ہی کو سارے 150 اقتباسات اور 150 تقریروں کے اوپر جو ہے حاوی قرار دے کر اور اسے دستور پاکستان کا حصہ بنانا چاہتا ہے. میرے پاس تھبا ہے, لیکن میں آپ کو صرف 2 حوالے دوں گا قائد اعظم کے, ذرا اندازہ کیجئے یہ مسٹر محمد علی جناح بول رہے ہیں یا کوئی مولانا محمد علی جناح بول رہے ہیں. یہاں پر جو بھی انداز ہے اس کا اندازہ کریں. یہ گیا بہار میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا. یہ ہے 11 جنوری 1938. قائد اعظم نے فرمایا, "This is the flag of Islam. For you cannot separate the Muslim League from Islam." نوٹ کرتے جائیے. Many people misunderstand us when we talk of Islam, particularly our Hindu friends. When we say this flag is the flag of Islam, they think we are introducing religion into politics, a fact of which we are proud. نوٹ کریں, وہ ہمیں الزام دے رہے ہیں